خاور صاحب آپ وہ بات کمپلیٹ کیجیے گا کہ آپ کی نے کہا کہ پاکستان کی تاریخیں بتاتی ہے اور آپ نے حوالے بھی دیے کہ جب امریکہ کی طرف سے اگر انتہائی داخلی سیاسی معاملہ بھی ہو اور اگر کوئی فرمائش ہے تو فرمائش ٹالی نہیں جاتی، اور اب کی دفعہ بھی اگر ایسا ہوگا تو پھر رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی میں رہا ہے. آپ کے خیال میں فرمائش آئے گی کہ صاحب یہ جو آپ نے یہ جو ایک قیدی ہیں ان کے حوالے سے آپ ذرا مہربانی فرمائیے؟ اچھا دیکھیں، بہت میں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2 نیشنل سیکیورٹی جو کونسل کی میٹنگ ہوئی، ان جو میٹنگ کے بعد میں اعلامیے آئے گئے تھے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ بہادر نے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی ہے. اور آپ کو ہم نے ڈی مارچ بھی ایشو کیا امریکن امبیسڈر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس پاکستان کے اندرونی معاملات میں کیا تھی، وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. لہٰذا ہمارے اندرونی معاملات میں ان کے اوپر ان کی نظر رہتی ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اونلی پولیٹیشین جس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ عمران خان ہے جس کو جو انوائٹ کیا وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے اندر. اس کے بعد جو کنیکشن ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ جیرڈ کوشنر ہے، ان کے داماد ہیں، زلفی بخاری کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ماضی کے اندر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم پریوی ٹو سم آف دا بریفنگس کہ جب افغانستان سے پول آؤٹ کرنا تھا اس وقت کی جو وائٹ ہاؤس کی یا امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ کر رہے تھے، پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے کافی زیادہ کوآپریٹ کیا تھا، اور لہٰذا وہ ایک کنیکشن موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہوسٹائل جو کہ ایک بالکل ہی جو ہے نا اس سے پہلے جو ابھی موجودہ حکومت جاری ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس کی، انہوں تو بالکل ہی جو صرف نظر کیا نا، کوئی اگنور کیا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو. تو اگر یہ واپس آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو میرے خیال میں ایک رابطہ بحال ہوگا. کیا وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہ قیدی جیل سے باہر چاہیے یا واپس حکومت میں چاہیے؟ یہ ایک لانگ شاٹ ہے، اس کے اوپر میں کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کرتا. مالک صاحب اس پہ آپ بھی کوئک کامنٹ کیجئے نا، پھر ہم کیا سطح کے اوپر انفلوئنس آئے گا. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دیکھیں، جب عمران خان ان کو ملے تھے وہ ان کو ایز پاکستان پرائم منسٹر ملے تھے. کریکٹ. پاکستان کے پرائم منسٹر کی کسی بھی بندے کی ریلیونس اتنی ہی ہے جتنی پاکستان کی ریلیونس ہے امریکہ کی جیو اسٹریٹجک پرائرٹیز کے اندر. اس وقت پاکستان ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے. افغانستان از ناٹ این ایشو، وہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے. ان کے ایشوز ہیں ایران ہے، مڈل ایسٹ ہے، یوکرین ہے، دوسری چیزیں ہیں. مڈل ایسٹ زیادہ بڑا ہاٹ بیڈ بنا ہوا ہے. ڈومیسٹک کا اگر چھوڑ دیں، ہم تو انٹرنیشنل پرائے میں بات کریں گے نا. صحیح. کیا پاکستان آج امپورٹنٹ ہے؟ آج پاکستان ان کے لیے بالکل اس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہماری نہ نیوسنس ویلیو ہے، نہ ہماری کوئی اور ایسی کوئی کی ہم ان پٹ دے سکتے ہیں جہاں پہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. اس لیے وہ چیزیں اور ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کی کوئی پرائرٹیز میں شامل ہے کہ یہاں پہ کون اندر ہے کون باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے پہلے انٹرفیرنسز کی کہ بات ہوئی تو امریکہ کی بات مان لی، نواز شریف کو باہر بھیج دیا، یہ ہو گیا. تب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے سے لوکل ڈومیسٹک پاور سٹرکچر نہ ڈسٹرب ہوتا تھا، نہ کوئی چینج آتی تھی. عمران خان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. بالکل ایسا. آج عمران خان کا ملک سے باہر چھوڑ دیں یا جیل سے باہر نکال دیں، اس حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے. کریکٹ. یہ پاور ایکویژن ٹوٹل چینج ہو جائے گی، یہاں کوئی چاہتے ہوئے بھی نہیں. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ اس وقت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ اگلے 3 سال چینج نہیں ہو رہی. تو ان کا زیادہ بڑا کرائسس ود ان پاکستان ہے. ان کا وہاں کے واشنگٹن سے زیادہ اسلام آباد پنڈی ان کا مسئلہ ہے اس وقت، یہ جو ایشو ہے. اچھا اب ذرا اس کو اس پرائے میں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں ہم یہ لوکل سیاست کا تڑکا استعمال کرتے رہیں گے بیکاز آف ویلڈ ریزنز، کیونکہ باقاعدہ یعنی ہماری بھی معاشی بات ہو، سیاسی بات ہو، عسکری بات ہو، ہر حوالے سے امریکہ ریلیونٹ رہتا ہے تو وہ بات کرتے رہیں گے. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو تو امریکہ سے بات کروانی پڑتی ہے کہ بھائی مہربانی کریں. لیکن اب ذرا تھوڑا انٹرنیشنل بھی ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جازب آپ بتائیے کہ وہاں پر جو بھی مسلم کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ کیا تاثر رکھتی ہے کہ اس وقت جو خاص صورتحال ہے عرب ممالک میں، مڈل ایسٹ میں، اسرائیل کے حوالے سے، وہ ان کے کیا اوپینین ہے کہ اس میں کیا کوئی فرق پڑے گا کہ ان دو میں سے کون آئے تو شاید معاملات بہتر ہوں گے؟ میں ریفرنس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک ٹویٹ ہے ذرا وہ بھی اگر دکھا سکیں جو کہ انہوں نے اسی حوالے سے کہا، وہ میں پڑھوں اور پھر آپ جہاں سے بتائیے گا. جب وہ کہتے ہیں وی آر بلڈنگ دا بگیسٹ اینڈ براڈسٹ کولیشن ان امیریکن پولیٹیکل ہسٹری. دس انکلوڈس record-breaking numbers of Arab and Muslim voters in Michigan who want peace.
They know Kamala and her warmonger cabinet will invade the Middle East, get millions of Muslims killed, and start World War III. Vote Trump and bring back peace. کیا واقعی جازب یہ تاثر ہے وہاں کی مسلمان یا پاکستان کمیونٹی میں کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں، ان کا ویسے بھی نعرہ رہا ہے کہ جناب میں جنگیں شروع نہیں کرتا، میں تو جنگیں ختم کرتا ہوں، تو واقعی یہ مڈل ایسٹ یا اسرائیل یا اس میں کوئی معاملات بہتر ہوں گے؟ جی وسیم، بالکل آپ نے یہ ٹویٹ پڑھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کافی جو ہے کوشش کرتے رہے یہاں پہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کی، لیکن وہ اس چیز کو کیش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ غازہ کے حوالے سے یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور مسلم کمیونٹی خاص طور پہ عرب کمیونٹی بہت ناراض ہے بائیڈن انتظامیہ سے. لیکن تھوڑا سا میں ذرا پیچھے کی طرف جاؤں جو آپ گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، اور دوسری دیکھیے اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں دینا چاہ رہا تھا، وقت مجھے پتا ہے محدود ہوگا آپ کے پاس، لیکن دیکھیے یہاں پہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بائیڈن انتظامیہ عمران خان کو بالکل پسند نہیں کرتی. عمران خان نے جو روس کا دورہ کیا یوکرین سے حملے کے دن، اور پھر انہوں نے بالکل ایبسولوٹلی ناٹ کہا، پھر ان کی بڑی ایک بیان بازی، وہ امت مسلمہ کا ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں امریکہ نے دیکھی، اور یہی وجہ تھی کہ ڈونلڈ لو نے پاکستانی صدر اسد مجید خان سے اس طرح کے الفاظ کہے کہ اگر عمران خان نہ ہو تو تعلقات میں مزید بہتری آتی. وہ سارا سائفر آپ پڑھ چکے ہیں، وہ بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن یہاں پر یہ بات آپ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر بائیڈن انتظامیہ عمران خان کو پسند نہیں کرتی، لیکن ٹرمپ اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ عمران خان کو تھوڑا بہت پسند کرتے ہیں، ان سے تعلق بھی رہا ہے. اور دوسری اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو کچھ پاکستانی بلینئرز ایسے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی رقم جو ہے وہ دان کی ہے، ان کو فنڈ دیا ہے ملینز آف ڈالرز کا، جس میں ہیوسٹن میں ایک بہت پاکستانی امریکن ہے، بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے تقریباً ملینز آف ڈالرز ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو ایسے پاکستانی جو کہ سامنے نہیں آتے، آپ ان کو انسنگ ہیروز کہہ سکتے ہیں، انہوں نے بھی لاکھوں ڈالر جو ہے ٹرمپ کو جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں. اور جب ان کی ٹرمپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے خان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا وہاں پر ذکر کیا ہے. تو یہ کہنا کہ اگر ٹرمپ اقتدار میں آگے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اتنی بڑی قرارداد انہوں نے منظور کرا لی، یہاں پر جو بھی انہوں نے کچھ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز نے، وہ اس کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے. تو یہ میرے خیال سے اگر ٹرمپ انتخاب جیتے تو تھوڑا بہت اس کا اثر ضرور پڑے گا. رہی بات آپ کی مسلم ووٹرز کے حوالے سے، دیکھیے عرب ووٹر جو ہے اور مسلمان ووٹر وہ تو کافی ناراض ہے بائیڈن انتظامیہ سے. ان کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ 80%، 90% جو پاکستانی ہے بیرون ملک مقیم جہاں پر بھی ہو، امریکہ میں بھی جو 80% سے زائد پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے عشق میں مبتلا ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ وہ اب ضد میں آ کر جو ہے وہ ٹرمپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ پاکستانیوں سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کو ہی جاتا تھا. لیکن اب صبح سے کمپین چل رہی ہے، ویڈیوز چل رہی ہے کہ اور پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ووٹ ڈالیں ٹرمپ کو، تاکہ یہ اقتدار میں آ کے عمران خان کو جیل سے باہر نکالے. آسان نہیں ہوگا لیکن باہر ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے.